السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک چھوٹا سا خلاصہ ہے مسجد رحمانیہ کی تعارف میں۔ آپ اس مسجد کے لیے چندہ اور تعاون کر سکتے ہیں۔ ڈونرز اگر کچھ ڈیٹیلز چاہیے تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ محسوس ہوئی یہاں سے شیواجی نگر لوگ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے، اس لیے اس محلے کی یہ پہلی مسجد ہے۔ یہ شرف، اس سے بڑی مسجدیں آ سکتی ہیں، یہ شرف کسی اور کو نہیں مل سکتا۔ اس سے بھی بڑی بڑی مسجدیں بنا سکتے ہیں اور پوش اور فیسلٹیز، بہت اچھی مسجدیں، مگر جو مقام، اور الحمدللہ یہ میں پورے اللہ کے شکریہ کے ساتھ یہ بات میں بولتا ہوں تمہارے سامنے، اس مسجد کے اندر جو مصلی تھے، میں 20 سال سے قریب اس کا خادم ہوں، میں جانتا ہوں یہاں جو مصلی تھے آپ کو اطراف کے تمام مسجدوں میں وہ مصلی ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ مسجد آنے کے بعد مسجد قریش، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد ابو بکر، یہ مسجد یہاں کی مصلی، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد ابو ریحان، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد محمدی، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد نصیر فاطمہ، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد علی، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد سمیہ، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد بلال، یہ مسجد آنے کے بعد مسجد ابراہیم، یہ ساری مسجدوں کے مصلی اسی مسجد سے نکلے ہیں۔ جملے پر غصہ نہیں آنا چاہیے، مرکز تو چار مینار ہی ہے۔ اس علاقے کے لیے اس مسجد کی حیثیت، اس علاقے کے لیے مرکزی حیثیت ہے، میں تو کہتا ہوں ایک ماں کی حیثیت ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقی معنوں میں اسے ایک مرکز بنائے اللہ تعالیٰ۔ یہ جب سے مسجد بنی ہے آج تک یہاں علماء کا تعلق ہے، سبحان اللہ، بڑے بڑے علماء آئے ہیں۔ آپ نے دا سیل نیکٹر کتاب پڑھی ہوگی انگریزی زبان میں، اور اردو میں الرحیق المختوم، بہت بڑے عالم صفی الرحمان صاحب مبارک پوری سے لے کر آج جتنوں کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، بڑے سے بڑے علماء کرام یہاں آ کر خطاب کر چکے ہیں۔ شیخ وصی اللہ عباس حفظہ اللہ سے لے کر بڑے بڑے علماء، اس مسجد سے علماء کا بڑا گہرا تعلق ہے، آج بھی ہے۔ اور مثال دیکھ لو، آدمی کام وہیں کرتا ہے جہاں اسے اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہلا خطبہ کس کا ہے؟ شیخ عبد الوکیل مدنی صاحب کا، دوسرا یہ ناچیز کا، تیسرا خطبہ کس کا ہے؟ شیخ طارق مدنی صاحب کا، چوتھا خطبہ کس کا ہے؟ عبد المتین مدنی صاحب کا۔ ذمہ داروں میں سے کون ہیں؟ شیخ شفیق مدنی صاحب ہیں۔ سبحان اللہ، اس مسجد سے جو علماء جڑے ہوئے ہیں، ایک بار جو عالم یہاں جڑ جاتا ہے پھر وہ عالم یہاں سے چھوڑ کے نہیں جاتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں کے ذمہ دار اور علماء کے ساتھ تعلق ایسا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے۔ جب 9 سال مسلسل یہاں میں امام تھا مسجد کے اندر، کالج پڑھنے والے بچے، بڑی بڑی ڈگریاں کرنے والے بچے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے میرے ساتھ آتے۔ الحمدللہ گواہ ہیں وہ لوگ، گواہی دیں وہ لوگ۔ آج کوئی ٹیکسس میں ہے، کوئی سن فرانسسکو میں ہے، کوئی امریکہ کے اندر کسی جگہ موجود ہے، کوئی MBBS میں فرسٹ آیا، کوئی MD میں فرسٹ آیا، میرے ساتھ بیٹھ کر مسجد رحمانی میں وہ پڑھتے تھے۔ کسی زمانے میں بولتے گھر میں ماحول پڑھنے کا نہیں ہے، آپ اگر ذرا یہاں جگہ دے دیں، ہم مغرب پڑھیں گے، عشاء پڑھیں گے، عشاء کے بعد یہاں بیٹھ کر ہم ہماری کتابیں پڑھ لیں گے۔ الحمدللہ اس مسجد میں وہ بھی موقع دیا ہے، وہ لوگ گواہی دیں اس بات کا، ہاں ہم نے اپنی ڈگریاں پاس کی ہیں مسجد رحمانی سے، الحمدللہ۔ آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا یہ حال کیا ہے بھائی؟ ماشاءاللہ 11-12 مسجدیں بننے کے باوجود بھی بڑے افسوس کے ساتھ ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے، رمضان المبارک میں ہم بول کے بھیجتے تھے جگہ نہیں ہے، آپ جائیے یہاں سے۔ عورتیں بیچاری دور دور سے آ کر ایسی چلی جاتی، مرد حضرات دور سے چلے جاتے، ساری مسجد بھر کر سامنے والے کے گھر کے چھت پہ لوگ بھر جاتے۔ لوگوں کی اس چیز کو دیکھتے ہوئے، تنگی کو دیکھتے ہوئے مسجد کی ہم ذمہ داروں نے ارادہ کیا، اللہ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تقریباً 5000 اسکوائر فٹ پہلے سے مسجد موجود تھی، اور مزید 5000 اسکوائر فٹ اللہ کے فضل سے، اس کی مدد سے، اس کے تعاون سے اللہ نے خریدنے کا موقع دیا۔ اللہ ذمہ داروں کو اس کا بدلہ عطا فرمائے۔ جی مولانا آزاد کہا کرتے تھے
گرتے وہی ہیں جو دوڑتے ہیں، جو چلتے وہ بولیں گے بھی. جو بھی کام کرے گا یاد رکھو اچھی طریقے سے. میں ہمیشہ بولتا ہوں، ایک آدمی مولوی صاحب کھڑا ہوا مسجد بنگلور کے اندر، اس نے کہا بھائی مسلمانوں کو قبرستان چاہیے، مسلمانوں کو عیدگاہ چاہیے. سبحان اللہ. ایک مولوی صاحب ہیں جمعہ مسجد کے امام صاحب، کہاں کے؟ شیواجی نگر جمعہ مسجد کے امام صاحب. انہوں نے محنت کی، لوگوں نے تانے مارے. 40 ایکڑ کے قریب جگہ سینٹر آف دا سٹی میں انہوں نے خریدا. آج ہم شان سے کہتے ہیں کہاں دفنا کیا ہے؟ قدس صاحب میں. کیا بولتے ہیں؟ کہاں دفنا کیا ہے؟ قدس صاحب میں. عیدگاہ کون سا ہے؟ قدس صاحب. قادریہ مسجد کہاں ہے؟ قدس صاحب. یہ ایک انسان کھڑا ہوا مسجد کا امام، اور ماشاءاللہ اللہ نے اس سے کام لے لیا ہے. الحمدللہ ہمارے بھائی کھڑے ہوئے، اللہ ان سے کام لے رہا ہے. مزید 5000 کے قریب جگہ خریدی گئی. یہ مکمل یہاں عارضی طور پہ مسجد چل رہی ہے. دیوار کے اس طرف اس جگہ کو بھی اگر ملا لیا جائے، یہ ساری جگہ شکر اللہ عز و جل کا. آگے روڈ ہے، دائیں روڈ ہے، بائیں روڈ ہے، 3 طرفہ روڈ ہے. ایسا بڑا کم ملتا ہے کہ اللہ کے گھروں کو روڈ کی اتنی سہولت، وینٹیلیشن کے ساتھ، ایئر کے ساتھ اچھے انداز میں اللہ کا گھر بنایا جائے. اللہ نے یہ جگہ ہمیں عطا فرمائی. جی ہاں، حال یہی ہے اس کا. ابھی لوگوں نے ارادہ کیا ہے یہاں پر ایک شاندار ہر طریقے کے انتظام کے ساتھ انشاءاللہ، یہاں پر ایک شاندار ہر طریقے کے انتظام کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کا گھر بنایا جائے. کیا آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا؟ جی بچے بڑے زور سے بول رہے ہیں. جی ہاں، اللہ تعالیٰ جو ہے آپ لوگوں کو ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. اس اتوار کو ہفتے کے روز کرنول میں میرا درس تھا. درس دے کے کھڑا میں، ایک بوڑھا آدمی حضرتے ہوئے ذرا ایسا میرے سامنے آئے. ایک چھوٹا سا جیب سے انہوں نے کور نکال کر میرے ہاتھ میں رکھے. بولے شیخ، جمعہ میں سنا تھا رحمانی کے لیے اس کی ضرورت ہے، یہ میری پونجی ہے، آپ رحمانی میں لگا دیجیے. مجھے یاد رکھیے، مجھے ایسا لگا کچھ مانگنے آئے ہیں لوگ. الحمدللہ بہت بڑے پیسے ہیں آپ کے، آپ جو دے رہے ہیں، آپ کو اللہ نے جو طاقت دی ہے، آپ اللہ کے اس گھر میں آگے آئیے. انشاءاللہ بنے گا تو انشاءاللہ بہت ہر طریقے سے تعلیم کا مرکز، تربیت کا مرکز. اور یاد رکھیے جہاں تک تربیت کی بات ہے، اس روڈ کے اس طرف کی حالت کیا ہے مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں کے بچے کس طریقے سے نشے میں لت پت رہتے ہیں، ماں باپ کتنے پریشان ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ یہ مسجد سینٹر بنے گی، وہ بچوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا بھائی جگہ تنگ ہو رہی ہے، مسجد کے لیے جگہ کی ضرورت ہے. اکیلے حضرت عثمان نے جگہ دلا دی. آپ میں سے کوئی اگر ہے، کوئی اپنی والدہ کی طرف سے، والد کی طرف سے، کسی کی بھی طرف سے اگر کچھ کرنا چاہتا ہے، موقع ہے، آگے آئیے. انشاءاللہ آپ جو کر سکتے ہیں کیجئے. ہمیں ضرورت ہے اس وقت میں، اللہ اس کا بدلہ آپ کو عطا فرمائے. جی شیخ طارق نے ایک جملہ بیٹھے بیٹھے بڑا اچھا کہا، آپ مدد کریں نہ کریں گھر کھڑا ہوگا ضرور. بہت اچھا جملہ کہا انہوں نے. آپ آگے آئیں نہیں آئیں، اللہ کا گھر کھڑا ہوگا ضرور. نصیب ہمارا ہے اگر ہم نے شرکت کر لیا، ہمارے لیے بہتر ہے اگر ہم نے شرکت کر لیا. اللہ کے بندے آئیں گے ضرور، اللہ بھیجے گا ضرور، اور یہ کام ہوگا ضرور انشاءاللہ. اگر اتنا نہیں ہے ہمارے پاس، کھول کر تمہارے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. ایک مسجد کو بنانے کے لیے کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ کھمبی کی ضرورت پڑتی ہے. تقریباً 300 ٹن کھمبی کی ضرورت ہے اس مسجد کے لیے. آپ کی جو حیثیت ہے آپ آگے آئیے اپنے گھر کے طرف سے، انشاءاللہ 1 ٹن کھمبی میں دلاتا ہوں. ایک 300 آدمی آگے آ گئے، کھمبی کا مسئلہ ختم انشاءاللہ. 4-5 منزلہ RMC کی ضرورت پڑتی ہے، اور خاص طور سے اس وقت میں سخت ضرورت ہے پلنتھ کے لیے، بیسمنٹ کے لیے، سلر کے لیے. ابھی کام کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. اہل خیر حضرات سے میری گزارش ہے، ایک جو لاری آتی نا، لاری وہ 7 یم کیوب کی ہوتی ہے. 1 یم کیوب تقریباً 5000 روپے ہے. 30 پر 5000 روپے میں ایک لاری آ جائے گی. آگے آئیں انشاءاللہ، 50 آدمی آگے آئیں گے، نیچے بیسمنٹ کا کام ہو جائے گا. آپ اور ڈیٹیل کے لیے آپ رابطہ کریں انشاءاللہ ذمہ داروں سے. اگر آج یا اس کے بعد کبھی بھی آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، یا اسکینر آپ کے سامنے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مسجد رحمانیہ کا QR کوڈ ہے. آپ اسی QR کوڈ پر اپنا پیسہ یا جو بھی ڈونیشن ہے وہ کر سکتے ہیں.
चाहे वो 1 किलो खम्बी हो या कुछ भी हो, आप इस पर डोनेशन कर सकते हैं। आप किसी भी और नंबर पे या किसी और तरीके से मत भेजिए। अगर कांटेक्ट करना है तो आकर मस्जिद के पास भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैर व हसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आगे बढ़कर इसका ताउन कीजिए। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इस काम को आसान बनाए। जी बहुत सारी बातें हैं, मैं बोला ना वक्त नहीं है, थोड़ा थोड़ा लेट होता चला गया है। इस काम को अल्लाह आसान बनाए। अल्लाह जल्द से जल्द इस मस्जिद की पाए तकमील तक अल्लाह इसको पहुँचाए। अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर इसे अल्लाह हमें बनाने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह ज़िम्मेदारों के अंदर अल्लाह इखलास अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जो भी अहबाब अल्लाह के घरों में आगे बढ़ चढ़ कर जो मदद करते हैं, अल्लाह दुनिया व आखिरत की परेशानियाँ अल्लाह उनसे दूर फरमाए। आमीन। वसल्लल्लाहु अला नबील करीम। सलाम।